بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اکثر مریضوں کو ذکر کرنے کا وظیفہ کیوں دیا کرتا ہوں، میں ذکر کرنے کا کیوں بولا کرتا ہوں۔ میں اکثر مریضوں کو جب بھی کوئی ذکر اذکار دیتا ہوں یا کسی بھی مریض کو کوئی بھی آیت یا کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی اسم اعظم جب بھی میں کسی مریض کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے سر آپ خود نہیں کچھ کر سکتے، روحانی بھائی آپ کچھ خود نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے کچھ کر لیں۔ دیکھیں میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں اس لیے ذکر اذکار دیتا ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ذکر اذکار کرنے کا مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو بندے کی کیپیسٹی، اس کی حالت، اس کی ذہنی توازن اور اس کی طبیعت اس قابل ہے کہ وہ ذکر اذکار خود کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ انسان خود ذکر اذکار کرے تو بہت زیادہ مفید رہتا ہے۔ اس کی وجہ میں آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ انسان کو فرض سے عرش تک مقبولیت آخر کیسے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلسل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر اذکار کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے خواہاں تھا، اب اس پر میری رحمت ہو چکی۔ اور یہ بات سن کر جبریل امین اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر پروردگار کی رحمت ہو چکی۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی سنتے ہیں، پھر وہ بھی یہی جملہ دہرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ تمام اطراف کے فرشتے اور ساتوں آسمان کے فرشتے بھی یہی جملہ سنتے ہیں اور پھر وہ بھی دہرانے لگتے ہیں اور پھر یہی بیانیہ زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کا چرچا عرش پر بھی ہوتا ہے اور زمین پر بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے تو وہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہوتے ہیں اور اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کون سا بندہ اس کا کون سا ذکر اذکار کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کا کیا کبھی کسی نے نام بھولا، یا کبھی کسی نے عمر فاروق کا نام بھولا، یا کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کوئی نام بھولا، حضرت عثمان غنی کا کوئی نام بھولا، اعتراف میں تمام صحابہ کرام، شہداء اور شہید کربلا امام حسن حسین کا کوئی نام بھولا؟ کوئی نہیں بھولا۔ تو جو اللہ کا ذکر زمین پر کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر بلند کر دیتا ہے۔ پھر اگر آپ ولیوں کی صف میں آتے ہیں، حضرت غوث اعظم سے لے کے تمام تر ولی کرام اپنا اپنا مرتبہ لے کے بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بہت بلند کر دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم ذکر اذکار کے اندر رہیں۔ جس کی زبان ذکروں سے تر رہتی ہے اس کے معاملات خود ہی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرا وظیفہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ میں جب بھی کسی کو کوئی وظیفہ دیتا ہوں تو اس کے بینیفٹس یہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، دوسرا اس وظیفے کے ذریعے اس سے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ جس مقصد کے لیے ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ مقصد اس کا حل ہونے میں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ پھر اگر کوئی میرے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں جو کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تو ان کو نماز کی پابندی ذکر اذکار کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ کے ذکر اذکار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ علاج ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ جب وہ علاج سمجھ کے اور اس کے اوپر تہیہ کر کے اپنے آپ کو فل جو ہے نا فوکس کے ساتھ جب یہ وظیفہ کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر میں نمازوں کے ساتھ وہ وظیفہ دیا کرتا ہوں۔ تو بندہ نماز کو پڑھتا ہے پھر وظیفہ پڑھتا ہے تو یہ وظیفہ اس کی نماز بھی قائم کرانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان نماز سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جو وہ میرا وظیفہ کرتے کرتے اس وظیفے سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ کچھ مریض تو میرے ایسے ہوں کہ مسئلے حل ہو گئے لیکن وہ کہتے ہیں ہم آپ کا وظیفہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کو اس وظیفے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں رہتا ہے اس کے دل کا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کتنے گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، ان قریب اس کو بہت کچھ ملنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ وظیفہ پڑھنا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار میں نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ ایک بار میں بھی اپنے بندے کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 بار میں بھی سنتا ہے، 1000 بار میں بھی سنتا ہے، لیکن وظیفے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اصل کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، اس سے کنیکشن بنانا ہے جو کہ وہ دنیا فانی کے اندر بھول بیٹھا اور کافی سارے معاملات ایسے کرنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو گیا۔ حدیث پاک کے ریفرنس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اب صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا استخارہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اپنا اگر دعاؤں میں نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں جا کے ملک و شہر کے نام کے ساتھ اپنا کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ روحانی محفل کے اندر آپ کا نام بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔